آپ دوسرے کے دل کا حال جاننے کے بے جا وظائف کر چکے مگر کوئی آپ کو اس تک رسائی کا ذریعہ نہیں ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے کے راز اگلوانے کی کوشش کی مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آپ کے وظائف مکمل ناکام ہو گئے، آپ کا عمل بالکل بیکار ہو۔ ایسی تمام صورتوں میں ایک ایسا عمل میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کی بدولت آج ہی کے دن سے شروع کر کے اپنے تمام اعمال کو ہی نہیں بلکہ اسی ایک عمل کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ دوسروں کے دل کا حال جان لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و خوبی دنیا کی بھلائی میں مصروف ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس وظیفے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آپ کافی جد و جہد کر چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی آپ کو دوسرے کے دل کا حال معلوم کرنے میں مکمل ناکامی ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک آسان سا وظیفہ بتانا ہے اور وہ وظیفہ آپ نے کچھ مدت اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی اور آپ دوسرے کے دلوں کا حال بخوبی جان لیں گے۔ وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے آپ اگر مراد من ٹی وی پہ نئے ویورز ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ لگا کے ہمیں آراء کے لیے کمنٹ سیکشن کو استعمال کریں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اول و آخر نماز عشاء کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ کے بیٹھ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یا خلاقو یا علیم، یا خلاقو یا علیم، یا خلاقو یا علیم، یا خلاقو یا علیم کا توجہ کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 4100 مرتبہ یعنی 4100 مرتبہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ خصوصی ہدایات دے رہا ہوں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوگا، اور آپ نے اگر چینل نہیں لائک کیا ہوا سبسکرائب کیا ہوا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ اچھی نہیں لگ رہی ویڈیو تو ڈس لائک کرنا آپ کا حق ہے۔ تو ضروری ہدایات آپ سننا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ایک تو اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو اختیار کریں گے، اور پرسکون جگہ پر اس کو، یہ اس کی دوسری قسم ہے کہ پرسکون جگہ پر آپ کریں گے جہاں پر بالکل تنہائی آپ کو ہو میسر، اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا تصور اور ذہن ایک نقطے پر مرکوز ہوگا، یعنی آپ نے سوچ سے یا تو اس کو خالی کر لیں یا آپ یہ وظیفے پہ اپنی توجہ رکھ لیں گے کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، کس ضرورت کے پیش نظر کر رہا ہوں، ایسی صورت میں آپ نے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی عشاء کے بعد، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی توجہ اور اس کی گنتی پوری رکھنی ہے، کمی یا زیادتی نہیں کرنی۔ اور تیسری بات کے بعد اور اہم بات جو آپ کو میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، باقاعدگی سے چند روز کریں، 2 روز 3 روز 4 روز آپ کے سارے اعمال اگر کوئی کیے ہوئے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوئے تو یہی عمل آپ کے جو ہے وہ آپ کو روحانی آمد شروع ہو جائے گی، اور اس کی بدولت آپ ایک دم سے سب کے جو معاملات ہیں ان پر دسترس حاصل کر کے لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے، ان کی پریشانیاں بھی حل کر سکیں گے، اور دوسروں کی آراء سے بھی واقف ہو سکیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے وظیفے میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔